اگر ہم اس سورہ کی فضیلت دیکھیں تو فضیلت سورہ یونس کے اعتبار سے یہ سورہ، پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جہالت سے حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر 2 یا 3 ماہ میں ایک بار، ہر 2 یا 3 ماہ میں ایک بار سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں، بلکہ قیامت کے دن وہ مقربین میں سے ہوگا۔ تو اس لحاظ سے انسان کو اپنے پاس کیلنڈر میں مارک بھی کر لینا چاہیے کہ ہر 2 یا 3 مہینے میں ایک دفعہ سورہ یونس کی تلاوت کر لے۔ اور اس اعتبار سے کوئی بہت زیادہ طویل سورہ بھی نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنے میں کوئی ایسی بڑی مشکل بھی حائل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ سورہ جہالت سے حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہر 2 یا 3 مہینے میں ایک بار اس سورہ کی تلاوت کر لے تو اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ قیامت کے روز سے جاہلوں میں شمار کیا جائے، بلکہ قیامت کے دن وہ مقربین بارگاہ الہی ہوگا میں سے ہوگا۔ یعنی اچھا، یہ جو روایت ہے تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، تفسیر صافی میں بھی ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے، ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یعنی سورہ قیامت کے روز اس کو جاہلوں میں سے ہونے سے محفوظ رکھے گا، اور یقیناً اس کے جو دنیاوی آثار ہوں گے تو پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ وہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ جہالت سے محفوظ ہوگا اور علم اس کو پروردگار کی طرف سے عطا ہوگا۔ دوسرا اس کا فضیلت یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم کی تعداد کے مساوی ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تفسیر برہان میں، تفسیر مجموع البیان میں اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے حضرت یونس کی قوم پر ایمان لانے والوں اور ان پر ایمان نہ لانے والے جو افراد ہوں گے، یعنی ان کی تمام امت کے برابر مساوی ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ان کی قوم میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ان پر ایمان لائے تھے، جو کچھ زیادہ تر ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت یونس کی پوری قوم جو تھی، جس میں ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں شامل تھے، ان کی قوم کی تعداد کے برابر ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، یعنی پوری امت کے برابر ثواب۔ اور امت میں بھی صرف ماننے والے نہیں بلکہ جو ان کا انکار کرنے والے تھے ان کی بھی جو تعداد تھی، یعنی کثرت ثواب اس میں روایت کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو اس قدر عظیم ثواب ہے حضرت یونس کی قوم کی پوری تعداد کے مساوی ثواب سورہ یونس کی جو بھی تلاوت کرے گا۔ پھر اس کا ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ ہے جس سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ ہے کہ گھر والوں کی اصلاح کرنے والا یہ سورہ ہے۔ تفسیر برہان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے، بیان کی گئی ہے، جو اس سورے کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے گا، یعنی سورہ یونس کو لکھ کر اگر گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے تو اگر ان میں کوئی عیب ہوگا یا نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی پھر وہ اپنی اصلاح کر سکے گا۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ جو شخص سورہ یونس کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے اور گھر میں موجود تمام افراد کا نام لے، اگر ان میں کوئی عیب اور نقص ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ظاہر ہونے سے مراد ہر ایک کو پتہ چل جائے گا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پھر اصلاح کر سکیں گے، معلوم چل جائے گا کہ خرابی کہاں پر ہے، کس طرح سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم اس لحاظ سے سورہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ تلاوت کے اعتبار سے ثواب ہے بلکہ اس کو لکھ کر گھر میں رکھنے کا بھی ثواب ہے۔ بہت سے لوگ عموماً عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ فقط یعنی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور صرف اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر ہے جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو ان سوروں کو لکھ کر گھر میں رکھنا بھی اسی طرح سے باعث خیر و برکت ہے۔ اور ان کو لکھ کر گھر میں رکھنے کے کیونکہ مختلف سورہ ایسے ہیں کہ جن کو لکھ کر رکھنے کے لیے الگ سے روایات بہت زیادہ آئیں، تو اس میں بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے اس سے۔ تو
تو گھر والوں کی اصلاح کے اعتبار سے سورہ یونس کو گھر میں لکھ کر رکھنا، پھر تمام گھر میں موجود افراد کا اس پر نام لینا، تو اس میں جو بھی ان کے اندر خرابیاں ہوں گی، گھر والوں میں سے جو افراد ایسے ہیں ان کو اس کی بات کی انسان متوجہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ یہاں پر خرابی ہے، پھر وہ اس کی اصلاح کر سکے گا. تو یہ گھر والوں کی اصلاح کرنے کے اعتبار سے بھی بہت اہم سورہ ہے. اسی طرح سے روایات میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، اور تفسیر برہان میں بھی ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی روایت کے مطابق فرعون کی قوم کے ساتھ غرق ہونے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب اس شخص کو دیا جائے گا جو سورہ یونس کی تلاوت کرتا. یعنی فرعون کی قوم کے ساتھ غرق ہونے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب. کس قدر بہانے سے پروردگار عالم ان ثوابوں کو عطا فرماتا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، روایات ہیں کہ جس میں بہت اس انداز کے فائدے بیان کیے گئے ہیں. وہ انسان کو بہرحال اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، پھر ایک اور ہے کہ اگر یہ بھی آئی ہے یہ چیز، جیسے کہ خواص، جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم، جس میں قرآنی آیات کے بہت سارے اس طرح کے خواص جو کہ علماء عرفاء وغیرہ نے ایکسپیرینس کیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ یونس کی آیت نمبر 12، اگر اس آیت کو کسی نئے برتن پر خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ لکھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 12، یعنی اس آیت کو کسی نئے برتن پر، پرانے برتن پہ نہیں، کسی نئے برتن پر خالص نیت کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ لکھے، اور اس تحریر کو روغن زیتون سے محو کرے. یعنی مثلا زعفران وغیرہ سے لکھا اس نے، پھر اس کے بعد صرف ایک ہی آیت لکھنی ہے، آیت نمبر 12، پھر اس کے بعد روغن زیتون سے، یعنی اولیو آئل جو ہوتا ہے اس سے اس کو محو کرے، اور پھر اس کو درد کی جگہ پر، اس تیل کو درد کی جگہ پر لگائے، تو انشاءاللہ اس کا درد زائل ہو جائے گا. یعنی اگر پاؤں میں کسی جگہ پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا پہلو میں اس کے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہے اور درد ہے، تو اس درد کے لیے بھی یہ اس کی خصوصیت بتائی گئی. یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کو کسی نئے برتن پہ لکھا جائے، خالص نیت، خالص توجہ، پروردگار سے شفا مانگتے ہوئے، چاہتے ہوئے، ائمہ معصومین کا توسل اختیار کرتے ہوئے، اور پھر جو اس نے تحریر لکھی ہے اس کو اولیو آئل سے اس کو صاف کر دے، اور پھر وہ جو آئل ہو اس کو درد کی جگہ کے اوپر لگائے، پیٹ کے درد کی جگہ پر یا پاؤں میں کسی بھی جگہ پر ہو. ظاہر ہے کہ آیت قرآنی تو کوئی نہیں لگائی جا رہی، اور نہ تو کوئی انشاءاللہ پاؤں کوئی نجیس ہوگا کہ جس میں کوئی اس کا شائبہ ہو کہ کوئی توہین کا کوئی پہلو اس طرح سے نہ ہو. لیکن یہ کہ علاج کے لیے پہلو، پیٹ وغیرہ پر بھی وہ تیل اگر لگایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو شفا یابی نصیب ہوگی. اس کو بہت ایکسپیرینس کیا گیا ہے، مجربات ہیں یہ ساری چیزیں جو کہ ایکسپیرینس کی گئی ہیں، تو اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اچھا، وہ جو آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کہ انسان کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس نقصان کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی کسی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا. بے شک زیادتی کرنے والوں کے اعمال یوں ہی ان کے سامنے آراستہ کر دیے جاتے ہیں. یہ جو 12ویں آیت ہے، یہ اس کو لکھ کر اور پھر اس کے بعد روغن زیتون سے اس کو محو کیا جائے، پھر اس تیل کو درد والی جگہ پر لگایا جائے. تو یہ اس کی 12ویں آیت ہے. اسی طرح سے وضع حمل میں آسانی کے لیے، یعنی ڈیلیوری میں آسانی کے لیے، یہ بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کو اگر خالص ایمان اور بالکل خالص نیت کے ساتھ، یعنی بالکل ایمان اور خالص نیت کے ساتھ وضع حمل میں آسانی کی نیت سے اگر وہ حاملہ عورت خود پڑھے تو اس کا درد بھی کم ہو جائے گا اور وضع حمل میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی.
اگر اس کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو کوئی دوسرے افراد اس کو پڑھ سکتے ہیں. بعض لیڈی ڈاکٹرز کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ وہ مسلسل اس قسم کی جو بھی وضع عمل میں آسانی کی آیات ہیں یا دعائیں ہیں وہ انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں. جب بھی وہ ڈیلیوری وغیرہ کرواتی ہیں تو مسلسل ان آیات کی تلاوت کرتی ہیں. ایک خاتون اسپیشلسٹ کے متعلق تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ سورہ مریم بھی ان کو زبانی یاد ہے, سورہ مریم کی وہ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں اس وقت. تو بہرحال وضع عمل میں آسانی کے لیے جو بھی دعائیں تعلیم کی گئی ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اس طرح سے متعدد ہیں. تو جس وضع عمل کی کچھ آیات اور احادیث اور دعائیں الگ ہیں, اور جو ڈیورنگ پریگنینسی, یعنی اگر یہ کوئی شخص ظاہر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ پریگنینسی کا عمل بغیر کسی کمپلیکیشن کے آسانی کے ساتھ یہ طے ہو جائے اور وضع حمل تک, تو اس کے بھی اعمال ہیں الگ سے بتائے گئے ہیں روایات میں. اور وضع حمل جس وقت بالکل ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی کمپلیکیشن وغیرہ نہ ہو, اس میں آسانی کے لیے بھی اس طرح سے اعمال بتائے گئے ہیں. تو بہرحال اس کی جو آیت نمبر 31, اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو, پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے, وہ کون ہے جو سماع و بصر سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے, وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام کر رہا ہے. اس سوال پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. پس تم کہو کہ اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے. یہ اس کی 31ویں آیت ہے سورہ یونس کی. یہ اس موقع پر اگر وہ جس کے ہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے وہ عورت خود تلاوت کرے, یا اگر اس کے لیے تلاوت کرنا ممکن نہیں ہے یا یاد نہیں ہے یا اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتی ہے, تو جو بھی اس کے قریب میں ہوں وہ اس آیت کو پڑھیں تو اس کی انشاءاللہ اس کے وضع عمل میں بہت آسانی ہوگی. اسی طرح سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. اچھا, دشمن پر غلبہ حاصل کرنے سے مراد یعنی ہم مومنین دشمنوں, اپنا جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے گھریلو لائف میں دشمن بن جاتے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور جناب اور رشتہ دار اس طرح سے جو ہے وہ دشمن ہو گئے, بہو ساس کی دشمن ہے, ساس بہو کی دشمن ہے. اس طرح سے ان چیزوں کو ان رشتوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپس کے معمولی اختلافات وغیرہ ہوں یا زیادہ بھی اختلافات ہو جائیں تو مومنین ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہ کریں. ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں پروردگار عالم سے کہ ان کا شر آپ سے دور ہو جائے. یہاں تک تو کر سکتے ہیں, لیکن غلبہ میں حاصل کر لوں, وہ نیست و نابود ہو جائے, اس طرح کے لوگ چیزیں پوچھتے ہیں, یا ان کو موت آ جائے جو آپ کا مخالف ہے, اس انداز سے. تو خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی دشمن پر غلبے کی نیت سے اور اس پر فتح یاب ہونے کی نیت سے 21 مرتبہ خالص نیت کے ساتھ سورہ یونس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا اور اس پر فتح یاب ہوگا. یعنی دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع یا اس طرح کے جو افراد ہیں جو کہ بہت زیادہ کبھی پریشان کر رہے ہیں, تو ان پر بھی غلبے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی 21 مرتبہ سورہ یونس کو خالص توجہ اور خالص نیت سے اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ مغلوب ہو جائے. تو اس لحاظ سے بھی سورہ یونس کی بہت تاکید آئی ہے.